سوال سمپل سا میرا یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ہمیں سمجھا دیا پورا کہ خواہش پرستی کیا ہوتی ہے، خدا پرستی کیا ہوتی ہے۔ خدا پرست بننے کے لیے، اس راستے پہ چلنے کے لیے مجھے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ سمینا و اطانا۔ ایمان کے بعد جب میں یہ سمجھوں کہ میں اللہ کا غلام ہوں، عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والا نہیں، غلامی کرنے والا۔ تو ایک غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ سمینا و اطانا۔ آقا جب غلام کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کر، جی تو وہ لوجک دیکھے گا، بالکل ریزن دیکھے گا، وقت دیکھے گا؟ وہ نہیں دیکھے گا۔ صحیح بات۔ وہ غلام کیسے ہوا؟ بلکہ اس سے آگے آ جائیں، ملازم 8 گھنٹے کا ملازم، اس کو اس کے باس نے آرڈر کیا آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ کہے کہ جی لوجک دے دیں، ریزن دے دیں، جی ابھی موڈ نہیں ہے، بول سکتا ہے؟ یہ ملازم ہے 8 گھنٹے کے میرے پابند ہو، تو اپنی عقل کیسے چلا رہا ہے، اپنی دلیل کیسے چلا رہا ہے؟ لیکن 8 گھنٹے کے بعد اب یہ پابند نہیں ہے۔ لیکن میں اللہ کا ملازم نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ جب میں اللہ کا غلام ہوں تو میرا ایک کام ہے، ماننا ہے، منوانا نہیں ہے، میں نے سننا ہے، سنانا نہیں ہے۔ تو اس لیے غلامی کا جو عبدیت کا اظہار ہے وہ سمینا اور اطانا میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں انیق صاحب، سوچیں ذرا، یہی عرب کے لوگ جسے کہتے ہیں نا نفس پرستی سے انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، یہی قرآن کریم جس طرف متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ان بتوں کے سامنے عرب کے بڑے بڑے سردار چڑھاوے رکھتے تھے، بتوں کے سامنے پڑے ہوئے، مکھی آ جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھے، چائے رکھے، مکھی آئے تو آپ اڑا دیتے ہو نا، دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ جن کو تم خدا کہہ رہے ہو ان کے سامنے تم چڑھاوے رکھ دیتے ہو، ان کے سامنے اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو اڑا سکے۔